800 سال پہلے مسلمانوں پر ایک ایسا دور تھا کہ مسلمانوں کی کوئی اپنی مضبوط سلطنت موجود نہیں تھی۔ اسلام کی دعوت علماء اور صوفیاء کی وجہ سے قائم تھی۔ اسلام کے پھیلاؤ کے لیے مختلف شہروں میں خانقاہیں اور مدارس قائم کیے گئے تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لائیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی تو دوسری طرف جہاد کرنے اور مسلمانوں کو ایک عظیم الشان سلطنت فراہم کرنے کی منصوبہ بندی بھی بڑی حکمت کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اس دور کے علماء اور صوفیاء کا ایک ہی اول مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ایک خود مختار ریاست اور اسلامی اقتدار کا مالک بنایا جائے۔ چنانچہ علم و حکمت کے موتی بکھیرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم مقصد کو بھی اپنے انجام تک پہنچانے والی بے مثال ہستی، جن کو دنیا شیخ الاکبر شیخ محی الدین ابن العربی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس مرد کلندر کا مکمل تعارف ہم آپ کو بتائیں گے اسلامک ورلڈ آف نالج کی سیریز تاریخ اسلام کی اس قسط میں۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی بن احمد بن عبداللہ بن حاتم طائی المعروف ابن العربی 17 رمضان المبارک پیر کے دن یعنی 28 جولائی 1165 کو اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سخاوت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے قبیلہ بنو طے کے سردار حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا خاندان علم و تقوی اور عزت و پارسائی میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ آپ کے دادا محمد اندلس کے قاضیوں میں سے ایک قاضی اور جید عالم دین تھے، اور آپ کے والد علی ایک خاص درجے کے فقیہ اور محدث تھے، اور ان کی دنیاوی دولت کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا خاندان فوجی ملازمت میں چلا آ رہا تھا، اور شیخ ابن العربی خود بھی ایک عرصہ فوجی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ مرثیہ میں ابن العربی کا قیام صرف 8 برس رہا۔ 1171 یا 72 میں مرثیہ پر دشمنوں کا قبضہ ہوا، جس کے نتیجہ میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چنانچہ آپ کے والد اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے اور 30 سال تک یہیں مقیم رہے۔ ابتدائی تعلیم آپ مرثیہ میں ہی حاصل کر چکے تھے، اور ان 30 سالوں کے دوران آپ نے قرات، علم تفسیر، علم فقہ اور حدیث، علم صرف و نحو، علم طب، ریاضی، فلسفہ، علم نجوم، حکمت اور دیگر علوم عقلیہ میں کامل مہارت حاصل کی۔ شیخ اکبر نے بڑے بڑے بزرگوں اور ماہر اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن کی تعداد تقریباً 70 معلوم ہوتی ہے۔ آپ کے علم و حکمت کے چرچے جب حکومت اشبیلیہ تک پہنچے تو انہوں نے آپ کو کاتب یعنی سیکرٹری کا عہدہ سونپ دیا، جو دیوان سلطنت کا ایک اہم عہدہ مانا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ریاست کے وزیر رہے، اور آپ کے خاندان کا شمار مملکت کے باوقار لوگوں میں ہوتا ہے۔ لیکن شیخ اکبر کا یہ دور جو حکومت کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے گزرا، آپ اس دور کو دور جاہلیت سے منسوب کرتے ہیں۔ 1184 یعنی 19 سال کی عمر میں علم و حکمت کا یہ سمندر تصوف اور حقیقت کے سمندر میں جا اترا۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن ایک واقعہ جو اس کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو اشبیلیہ کی ایک امیر ترین عورت کے گھر دعوت میں بلایا گیا، جہاں بڑے بڑے عہدیدار اور سردار بھی موجود تھے۔ کھانے کے بعد جب مشروب گردش کرتا کرتا آپ تک پہنچا تو آپ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم اس طرح کی دعوتیں کھاتے پھرو؟ چنانچہ آپ نے مشروب نیچے رکھا اور پریشانی کے عالم میں اس دعوت سے باہر نکل گئے۔ دروازے پر آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے اپنا لباس اسے دیا اور اس کا لباس پہن کر کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومتے رہے۔
پھر ایک قبرستان میں پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے، صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے اور آپ نے کئی دن اسی حالت میں گزارے۔ روحانی تجربات کے بعد آپ نے ملازمت کو چھوڑ دیا اور معرفت کی راہ پر گامزن دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنا لیا۔ آپ اکثر وقت قبرستانوں میں گزارتے اور وہاں موجود روحوں کے ساتھ آپ کا گفتگو کرنا بھی شہرۂ آفاق ہے۔ شیخ اکبر نے بہت سارے شیوخ سے علم و فیض حاصل کیا، لیکن آپ کے روحانی مرشد صرف ابو مدین ہی تھے۔ آپ نے طریقت اور معرفت میں وہ بلند مقام حاصل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا روحانی بیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اندلس میں ابن افلاطون اور ابن سراقہ کی کنیت سے معروف رہے۔ مغرب میں ابن العربی اور مشرق میں ابن عربی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن شیخ الاکبر کا لقب سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ شیخ الاکبر کی زندگی کے پہلے 36 سال مغرب میں اور دوسرے 36 سال مشرق میں گزرے۔ سیر و سیاحت کے آغاز میں ابن العربی اشبیلیہ سے قبر فیق گئے۔ اس کے بعد آپ مرشانہ پہنچے اور وہاں مختلف صوفیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر آپ نے سبتہ کا سفر شروع کیا اور وہاں کچھ محدثین سے ملے اور ان سے حدیثیں سنی، پھر ان حدیثوں کو محفوظ کیا۔ 1193 میں آپ تیونس پہنچے۔ وہاں کا حاکم شہر آپ کا معتقد تھا اور بہت عزت کرتا تھا، یہاں تک کہ تیونس کی عوام حاکم کے دربار تک جانے کے لیے شیخ الاکبر کو اپنا سفارشی بنایا کرتی تھی۔ یہاں آپ نے خلع النعلین کی شرح اور روح القدس کے نام سے 2 کتابیں تحریر کی۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ تلمسان گئے اور اسی سال آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اسی سال کے آخر میں آپ واپس اشبیلیہ پہنچے تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ 1194 میں آپ نے اپنی والدہ اور 2 بہنوں کو لیا اور اشبیلیہ سے فاس کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں جا کے آپ نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں کی۔ 2 سال فاس میں گزارنے کے بعد آپ دوبارہ اشبیلیہ لوٹے۔ اس مرتبہ ان کی تصانیف، مناقب اور کرامات کی وجہ سے ان کا بہت احترام کیا گیا۔ پھر آپ دوبارہ فاس پہنچے اور 1197 میں آپ اپنے پیدائشی وطن مرثیہ کے لیے روانہ ہو گئے اور ہمیشہ کی طرح اہل طریقت سے ملاقاتیں کی۔ اسی شہر مرثیہ میں شیخ الاکبر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہونے کے بعد اپنی مشہور زمانہ کتاب مواقع النجوم تحریر کی۔ 1200 عیسوی میں آپ مراکش پہنچے اور 1201 میں عرب کے مقدس شہر مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں آپ نے پورے اطمینان سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں آپ نے حدیث کی کتاب مشکوٰۃ الانوار اور فتوحات مکیہ کا پہلا حصہ مکمل کیا اور اس کتاب کے باقی حصے آپ کی وفات سے 2 سال قبل ہی مکمل ہو گئے تھے۔ 1204 میں آپ مشرقی ملکوں کے 12 سالہ طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ کو ایک ساتھی ملتا ہے جو 20 سال سے زائد عرصہ آپ کے ساتھ رہا اور وہ ہیں اناطولیہ کے شیخ مجدد الدین اسحاق بن یوسف، جو سلجوق سلطنت کے اہم عہدیدار اور وقت کے عظیم صوفی تھے۔ آپ نے مشرقی ممالک فلسطین، شام، عراق اور اناطولیہ کا دورہ کیا۔ پھر آپ نے کچھ عرصہ یروشلم میں قیام کیا اور 1205 میں بغداد پہنچے اور غوث العظم کے مزار پر حاضر ہوئے۔ یہاں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد آپ موصل پہنچ گئے اور رمضان کا پورا مہینہ موصل میں بسر کیا۔ یہاں موصل شہر میں آپ کی ملاقات علی بن عبداللہ نامی ایک عظیم صوفی سے ہوئی، جنہوں نے شیخ الاکبر کو وہ خرقہ پہنایا جو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں سے عطا کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں آپ کو خضر علیہ السلام کا دیا ہوا خرقہ پہنایا جا چکا تھا۔ موصل سے شیخ اکبر اپنے قریبی ساتھی مجدد الدین کے ساتھ سلطان کیکاؤس اول کی دعوت پر کونیا پہنچے، جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ سلطان نے آپ کے لیے ایک خاص گھر تیار کروایا جس میں آپ کافی عرصہ مقیم رہے۔ کونیا
میں آپ کے سب سے اہم شاگرد شیخ صدر الدین کونوی ہیں، جو آپ کے ستیلے بیٹے بھی ہیں، کیونکہ یہ شیخ الاکبر کے دوست مجدد الدین کے بیٹے ہیں۔ جب ان کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کے والد یعنی شیخ الاکبر کے دوست وفات پا گئے۔ پھر ابن العربی نے اپنے دوست کی بیوہ سے شادی کی اور صدر الدین کونوی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ 9 مہینے کونیا میں قیام کرنے کے بعد شیخ الاکبر بیت المقدس اور مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی اور وہاں کتاب الیقین تحریر کی۔ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے آپ 1220 میں حلب پہنچے اور وہاں اپنے دوست کے گھر میں تدریس و تعلیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ تمام سیر و سیاحت اور بے شمار صوفیاء سے ملاقاتیں کرنے کے بعد 1223 یعنی 58 سال کی عمر میں آپ دمشق پہنچ گئے اور عمر کا باقی حصہ آپ نے یہیں دمشق شہر میں گزارا۔ شیخ الاکبر نے کم از کم 2 اور ایک روایت کے مطابق 4 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی فاطمہ بنت یوسف سے 36 سال کی عمر میں مکہ میں ہوئی، جن کے بدن سے آپ کے بیٹے محمد عماد الدین پیدا ہوئے۔ شیخ اکبر کی دوسری شادی مریم بنت محمد سے ہوئی، جن کے بدن سے آپ کی ایک بیٹی زینب اور ایک بیٹا محمد سعد الدین پیدا ہوا۔ آپ نے تیسری شادی اپنے دوست کی بیوہ سے کی اور آپ کی چوتھی شادی جس عورت سے ہوئی ہے اس کا نام معلوم نہیں۔ شیخ اکبر مسلک کے اعتبار سے سنی یعنی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف اسلامی موضوعات اور بالخصوص تصوف پر اپنی کتابوں کا جو ذخیرہ چھوڑا ہے وہ ان کے زمانہ کے تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے کوئی علم یا فن ایسا نہیں چھوڑا جس کو کتابی صورت میں تحریر نہ کیا ہو۔ اس زمانہ کے مروجہ علوم خواہ عقلی ہوں یا ادبی، سائنسی ہوں یا دینی، شیخ اکبر کی کتابیں سب بتانے اور سمجھانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر تصوف کی جو جامعیت شیخ میں پائی جاتی ہے، اکثر صوفیاء کی تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنی کتابوں میں جو فلسفہ شامل کیا ہے اس کے آگے بڑے بڑے فلسفی اور آئنسٹائن آج بھی گھٹنے ٹیک کر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ شیخ کے علم کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک 66 جلدوں پر مشتمل تفسیر لکھی جو صرف آدھے قرآن یعنی 15 پاروں کی تفسیر ہے۔ آپ نے 2000 صفحات سے لے کر 50,000 صفحات پر مشتمل کتابیں مرتب کی۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے آپ کی تصنیف شدہ کتابوں کی تعداد 500 سے زائد شمار کی ہے، جن میں فتوحات مکیہ، فصوص الحکم، المواقع النجوم، کتاب الارواح، کتاب الازل، تفسیر صغیر، تفسیر کبیر، مراتب الوجود، نقش النصوص، تاج الرسائل اور کتاب الانسان جیسی مشہور تر کتابیں شامل ہیں۔ آپ کے دور میں بے شمار صوفیاء اور اہل معرفت لوگ اس دنیا میں تشریف لائے، جن میں شہنشاہ تصوف امام جلال الدین رومی، شیخ سعدی شیرازی، امام فخر الدین رازی، شیخ فرید الدین عطار، شیخ شہاب الدین سہروردی اور امام صدر الدین کونوی جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ اندلس کے شہر مرسیہ میں طلوع ہونے والا حقیقت و معرفت کا یہ چمکتا ہوا سورج شہر دمشق میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن اپنے پیچھے لاکھوں کرنیں چھوڑ گیا جن کی روشنی آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی نے 75 سال کی عمر میں 22 ربیع الثانی 9 نومبر 1240 کو وفات پائی اور اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ گئے۔ شیخ الاکبر کے انتقال پر شہر دمشق میں 3 دن تک سوگ منایا گیا۔ 3 دن تک دکانیں، بازار اور تمام کاروباری مراکز بند رہے۔ سلطان اور اس کے وزراء اور ہزاروں علماء اور فقہاء نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ شیخ الاکبر کا ہر دور کے علماء، فقہاء اور صوفیاء میں بلند مقام رہا ہے۔ بالخصوص سلطنت عثمانیہ کے تمام سلاطین آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، کیونکہ وہ عیسائیوں پہ اپنی فتح اور خصوصاً قسطنطنیہ کی فتح کو ابن العربی کی دعاؤں کی برکت سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ شیخ
اکبر نے اس فتح کی پہلے ہی خبر دے رکھی تھی، کیونکہ وہ شیخ الاکبر ہی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی ارطغرل کی روحانی تربیت کی۔ آپ غازی ارطغرل کے سب سے بڑے معاون اور مددگار تھے۔ یہ آپ کی تربیت اور مدد کا صلہ ہی تھا کہ غازی ارطغرل نے ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ شیخ الاکبر دوسرے صوفیاء اور غازیان اسلام کی محنت رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے شیخ الاکبر کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی مسلمانوں کو سلطنت عثمانیہ کے روپ میں ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سایہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور یہ 800 سال تک قائم رہی۔ چنانچہ جب سلطان سلیم خان ملک شام آیا تو شیخ الاکبر کے مزار کی تعمیر پر خصوصی توجہ دی اور مزار کے ساتھ ایک بڑا مدرسہ اور مسجد بنوائی اور اس کے لیے وظائف بھی مقرر کیے۔ پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص ترکی کے لوگ آج بھی شیخ الاکبر کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں اور علماء اسلام ان کی تصانیف سے آج بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، شیخ الاکبر کی زندگی کا ہر دن اور ہر گھنٹہ ایک طویل موضوع ہے جس کو بیان کرنا نہایت ہی مشکل اور محنت طلب کام ہے، لیکن یہ تھے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی کی زندگی کے کچھ اہم پہلو جو ہم نے اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔